ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ہاؤ ٹو میک یوز آف دا بیڈ تھنگس. اب میں پھنس گیا ہوں، جیسے کہتے ہیں نا انیویٹیبلٹی میں چلا جائے. اب آپ پتوں کی پہنچ ہی گئے، جانا تو اسلام آباد تھا. سیٹ بیکس تو ہر ایک کو ہوتے ہیں، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. یہ نہیں کہ آئنسٹائن کو مشکل کوئی نہیں آئی تھی زندگی میں، یا اسٹیو جاب کو کوئی نہیں آئی تھی، یا ایلن مسک کو کوئی نہیں آئی ابھی تک. نو نو نو، دے کنفرنٹڈ سو مینی سیٹ بیکس. وہ کیا کہتے ہیں کہ وین دے آر ان دا بیڈ سچویشن دے وانٹ ٹو میک یوز آف دیٹ ایز ویل. پرابلم کو اپرچونٹی میں کنورٹ کرنے کا الگ فارمولا ہے. پتوں کی میں آپ آ گئے ہیں، لینڈ کر گئے ہیں، دیکھا ادھر تو نرسریاں، تو کیوں نہ پھولوں کی اور مختلف جو فلورا سارا اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کر لیں. فروٹ پلانٹ کتنے ہیں، فلاورنگ پلانٹ کتنے ہیں، ایور گرین پلانٹ کتنے ہیں، انڈور پلانٹس کتنے ہیں، آؤٹ ڈور پلانٹ کتنے ہیں، واٹ از دا پرائس آف دیٹ. آپ لینڈ تو کر گئے اچانک، لیکن جب وہاں سے آئے تو آپ بہت بڑا نالج اور انفارمیشن آ گئی کہ زندگی میں اگر کہیں تھوڑی سی ڈیویشن آ جائے ہاؤ ٹو میک یوز آف دیٹ. یعنی آپ نے زندگی کا وقت کو ضائع ہونے سے بچانا ہے. جیسے کہتے ہیں نا، اگر آپ کو عقل مند لوگوں کے پاس بیٹھنے کا سارے کہتے ہیں نا، سپوز ایک بے وقوف سے ٹکراؤ ہو جائے، جاہل سے ٹکراؤ ہو جائے. اب آپ کہیں گے مشتاق صاحب جی آپ جو کہتے ہیں ہر سچویشن سے فائدہ اٹھانا چاہیے، میرا واسطہ بے وقوف اور جاہل سے پڑ گیا، میں کیا کروں؟ اب آپ نے سنا ہوگا اکثر وہ کہتے ہیں کہ جب آپ جوہلا میں چلے گئے تو یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کن خصوصیات کی بنا پر ان کو جوہلا کہا جاتا ہے، کن خصوصیات کی بنا پر ان کو بے وقوف کہا جاتا ہے، اور کن خصوصیات کی بنا پر یہ معاشرے کے ڈسکارڈڈ ہیں. اور صرف ایک چیز دیکھیں کہ ان میں سے مجھ میں کتنی خصوصیات ہیں، جی ساری مائنس کر دیں، آپ ایک دم ڈسٹنگش ہو جائیں گے. وہ آپ کو پورا کمپینڈیم اس دن مل گیا اس بندے کی شکل میں کہ وہ جس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، جس طرح کی باتیں کرتا ہے، آپ کو بات ہی نہیں کرنے دیتا، آپ کی بات کو سنتا ہی نہیں ہے، اپنی بات کو امپوز ہی کرتا جا رہا ہے، حقائق سے دور ہے، اسٹڈی بڑی کم ہے، اس کو آپ کی رسپیکٹ نہیں ہے، ارد گرد کے ماحول کو پیش نظر نہیں رکھتا، سوال آپ سے کیا نہیں، آپ نے کیا نہیں، جواب ایسے دیتا جا رہا ہے، بولتا جا رہا ہے میری طرح. میک یوز آف دس کریٹو پوٹینشیل. جہاں میں کہتا ہوں نا بوڑھے بندوں کو دنیا ڈسکارڈ کر دیتی ہے، ان کی باتیں نہیں سنتی، ان کے پاس نہیں بیٹھتی، وہ ایڈجسٹ نہیں کر پاتے سوسائٹی، اس لیے ڈسکارڈ ہو جاتے ہیں، پھر یہاں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو 75 سال کی عمر میں 80 سال کی بہترین زندگی گزار رہے ہیں اور ملکوں کے صدر بنے ہوئے ہیں. امریکہ کے صدر ہی آج کل رواج بنا ہوا، 70 سے اوپر ہے تو صدر بنیں گے. وہ دنیا کا طاقتور ترین انسان ہوتا ہے وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ، اس کی ایج تو دیکھو. اور ادھر 20 سال میں تھرڈ ورلڈ میں کر دیتے ہیں، تیرے بس کی بات کوئی نہیں. وہ آپ تو 4 دفعہ صدر بننے کے قابل ہے امریکہ کے. 76 سال کا یہ جو بائیڈن، کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ انرجی، انرجیٹک اور کریٹو فیکلٹی جوان جب ہوتی ہیں تو بندہ 20 میں ہوتا ہے. اور میں بتاؤں جنگ صرف اتنی ہے کہ 20 سال کی عمر کو 70 سال میں لے کے جانا اور 20 سے ایک دن بھی آگے نہ جانا. یہ نقطہ سمجھ گئے کہ نہیں؟ 70 میں ہو اور باتیں وہ کرو جو 20 سال والا کرتا ہے. یہ دماغ ہی تو ہے جس نے کرنا ہے، یہی تو انسان ہے. انسان کیا ہے؟ یہ تو روح کا نام ہے. یہ روح ہے، وہ بولتی ہے، وہی اس کو چلاتی ہے، وہی اس کو سارے کام کرواتی ہے، وہی بلواتی ہے، وہی سچواتی ہے چیزوں کو. جب روح نکل جائے تو ڈیڈ باڈی کو کوئی سردی میں رکھ دے، گرمی میں رکھ دے، کوئی ڈنڈا مار دے، نہ اس نے اٹھنا ہے نہ رسپونڈ کرنا ہے. جو چیز جس کو تکلیف ہوتی تھی وہ تو نکل گئی ہے، جو بولتی تھی وہ بھی نکل گئی ہے، جو ہنستی تھی وہ بھی نکل گئی ہے، جو روتی تھی وہ بھی نکل گئی ہے. تو پھر بندہ ہے کیا؟ بندہ تو روح تھا. یہی روح تھی نا جب اللہ تعالیٰ نے کہا الست بربکم قال بلی، ساری ارواح کو اکٹھا کیا، آدم کی پشت سے جتنی نکلتی تھی ساری اکٹھی کر کے اللہ تعالیٰ نے سامنے. اللہ بڑا لاجیکل ہے، میں بتاؤں یہ اللہ کو بھی اس انداز سے، علماء کرام سے ود ڈیو ریسپیکٹ اینڈ ریگارڈ، بہت لاجیکل ہے، بہت ریشنل ہے سوچ میں. قرآن کو ذرا گہرائی سے پڑھ کے تو دیکھیں. دعویٰ کیا تھا، بتانا تھا کہ میں ہوں خالق کائنات، رب العالمین، میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اس سے پہلے ساری ارواح جتنی ابھی پیدا بھی ہونی ہے، پیدا کر کے آدم کی پوچھ سے جتنی نکلنی تھی، یہ سورہ اعراف کی بات کر رہا ہوں، ساری پیدا کر کے سامنے کی. بتائیں آپ کا رب کون ہے؟ سب نے کہا آپ ہیں. اب میں آپ کو دنیا میں آہستہ آہستہ بھیجوں گا، اور میں یہی کہوں گا اس زندگی میں مجھے پہچاننے کی کوشش کرنا. اور کیوں کہتا ہے؟ اس نے کسی اور خدا سے مقابلہ کرنا ہے، اس کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے. مقابلہ اس لیے نہیں، اس کے مقابل ہے کوئی نہیں. جب ہے کوئی نہیں تو وہ کیوں کہتا ہے کہ پھر جب میں پیدا کر دوں گا مجھ تک مجھے پہچانو؟
اس لیے کہ میرے پاس ایک ایسی طرز فکر ہوگی. اللہ کہتا ہے میں ایک طرز فکر کا نام ہوں. وہ طرز فکر کیا ہے؟ آپ کی طرز فکر درست کرنے کے لیے تم ساری میری تخلیق ہو. میں تم کو فساد اور خون ریزی سے بچانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ یہ آپ کی گھٹی میں موجود ہے. آپ انٹالرنٹ ہو جائیں گے، کسی کو برداشت نہیں کریں گے، جان سے مار دیں گے اس کو. دس از ناٹ دا وے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. یہ میوچل سروائیول کا درس ہے اسلام. اللہ تعالیٰ میوچل سروائیول کا قائل ہے. اور سب سے بڑا ماڈل کیا بنایا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان میں سب سے بڑی کیا چیز تھی اسی سکول آف تھاٹ میں؟ وہ تھا، ویسٹ نے اس کو کہا سیکولر آئیڈیاز کے مالک تھے. وہ سیکولرزم کے بھی دو ہیں. ایک تو ہوتا ہے قوانین میں آپ جو مقصریت چاہے بنا لیں. ایک سیکولرزم ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں کولیبرزم، کہ اسلام کی جو اسٹیٹ بنائی پروفٹ نے، انہوں نے نان مسلم کو اسٹیٹ کا کیسے حصہ بنایا. دس واز دا سیکولر کانسیپٹ آف دا پروفٹ. اب یہ مائیکل ایچ ہارٹ کہتا ہے کہ جیوز کو، کرسچنز کو، نان مسلمز کو مدینے کی ریاست میں ایسوسیٹ کیا. ایسوسیٹ اس طریقے سے کیسے کیا کہ یو کین پریچ اینڈ پریکٹس یور ریلیجن. اجازت دے رہے ہیں ان کو. اپنے چرچ بنانا چاہتے ہو بناؤ، ان میں عبادت کرنا چاہتے ہو تو کرو، تبلیغ کرنا چاہتے ہو تو کرو. اب ویسٹ نے اندازہ لگایا کہ آپ کا پروفٹ کتنے لبرل تھا اپنے خیالات میں. لبرلزم کا ان کا اپنا کانسیپٹ ہے، کورسو نہیں تھا. یہ نہیں تھا کہ جتنے ارد گرد آپ کے کرسچن یا جیوز ہیں تو ان کو اوور نائٹ آپ کنورٹ کر کر لاؤ، یا انفائڈلز ہیں. مکے میں صرف تبلیغ کی ہے کہ یہ دیکھیں یہ 360 بت ہیں، یہ آپ کے کوئی کام نہیں آتے. آپ ایک اللہ ہے، اس کا تعارف میں کراتا ہوں، اس کو مانو. انہوں نے ماننا شروع کیا آپ کو. وہ انٹالرنٹ تھے، پروفٹ انٹالرنٹ نہیں تھے. وہ اتنے انٹالرنٹ تھے کہ جب آپ یثرب بھی چلے گئے ان سے دور، کہ میں تو تبلیغ کرنی ہے، میں ادھر تبلیغ کر لیتا ہوں. جا کر جنگ کرنا چاہا، ادھر ہی ان کو کرش کرے، نعوذ باللہ. جنگ بدر کا آغاز کنہوں نے کیا؟ احد کا آغاز کنہوں نے کیا؟ خندق کا آغاز کس نے کیا؟ یہ تھے انٹالرنٹ. نبی تو انٹالرنٹ نہیں تھا. اب میں بتاؤں، ویسٹ نے میں ایک لفظ ابھی نکالا ہے ابھی کہ سیمول نے لکھ دیا ہے کہ ویسٹ سمجھتی ہے کہ اسلام انٹالرنٹ ہے، مسلمز آر انٹالرنٹ. وہ ہمارے بیہیویئر میں انٹالرنس موجود ہے، بٹ دیٹ از ناٹ ان دا ریلیجن اور ان دا گاڈز کانسیپٹ اینڈ گاڈز فلاسفی وچ از نون ایز اسلام. اور نہ اس کے انبیاء میں تھی، کیونکہ انبیاء یہی وہ رسالت کا تصور تھا. وہ اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے اور اللہ کی اتھینٹسٹی کے ساتھ آتے تھے. اللہ کہتا ہے یہ میرے اسٹمپڈ لوگ ہیں، یہ آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے، رول ماڈل ہے. صلح حدیبیہ آپ دیکھیں، ٹروس آف حدیبیہ، اس میں آپ جیت کر کے آئے، جس کو اللہ نے کہا فتح مبین. قرآن کے الفاظ ہیں. ایون کمپینینز آف دا پروفٹ ایگریمنٹ میں نہیں تھے. دے ڈیڈنٹ لائک دیٹ ٹروس آف حدیبیہ، کہ ہمیں تو عمرہ کرنے آئے تھے، ہمیں انہوں نے نہیں کرنے دیا اور نبی مان گئے. انہوں نے کہا اگلے سال کرو، نبی مان کر آ گئے. ہم تو جنگ کرنے کے ہی تیار تھے، ہم نبی کے ساتھ عمرہ کرنے آئے تھے، ہم ڈرتے نہیں ہیں. نبی نے فرمایا نہیں، ہم اگلے سال ہی کر لیں گے، اس سال نہیں کرتے، ان کی بات مان لیتے ہیں. جب دیکھا کہ حضور کے کمپینین کچھ خوش نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں بتاتا ہوں. اللہ نے کہا یہ فتح مبین ہے، وقت بتائے گا کہ نبی نے فیصلہ درست کیا ہے. نبی کیا جیت کر آئے تھے بتائیں. اب میں جواب دے رہا ہوں، انٹلیکچوئل کا جواب دے رہا ہوں اسلام فوبیا کے حوالے سے. نبی کی جیت کر آئے کہ 10 سال لکھو، پھر 10 سال جنگ نہیں ہوگی. بتائیں کہاں ہو گیا اسلام ملیٹنٹ؟ نبی ایک ہی شرط پر اٹھے ہیں، کہتے میں خواب اپنی کو تعبیر اس کی نہیں کرتا اس سال، نو پرابلم، اگلے سال کر لیں گے عمرہ، لیکن 10 سال لکھو کہ 10 سال جنگ نہیں کرو گے ہمارے ساتھ. یہ جیت کر آئے، وہاں سے امن جیت کر آئے تھے صلح حدیبیہ میں. حقائق ہیں، قرآن کی بیس پر حقائق، انڈسپیوٹڈ ہسٹورک ریفرنسز کی بیس پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور پھر کیا ہوگا؟ آپ نے کہا اب پھیل جاؤ، اب تبلیغ کرو. سچا ریلیجن ہے، سچ میں ایک طاقت ہوتی ہے، پھیلنے کی طاقت ہوتی ہے. دس واز دا بلیف آف دا پروفٹ اینڈ دس واز دا کانسیپٹ آف خدا کائنات. جو سچا اسے جذباتی ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سچ میں خود ہی اتنی طاقت ہوتی ہے، اس کو تو صرف پھیلانا ہوتا ہے. اور وہی بات ہوئی 2.5 سال میں اسلام اتنا پھیل گیا. ٹروس آف حدیبیہ کے بعد 2.5 سال بعد مکہ فتح ہو جاتا ہے. صلح حدیبیہ کے وقت صرف 1400 مسلمان داخل ہوتے ہیں، لیکن فتح مکہ کے وقت 1410,000 میں بدل جاتے ہیں. اور پھر جنگ کی نوبت ہی نہیں آتی. اس کو کہتے ہیں the best deterrence in the world. وہ جنگ
جو کہ بغیر جنگ کیے جیتی جائے وہ جنگ ہوتی ہے. اور یہ جنگ کس نے سکھائی؟ اسلام نے سکھائی ہے. فتح مکہ میں یہی چیز چھپی ہوئی. بغیر جنگ کیے قریش کو فتح کر لیا.